أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری فضل میرا ہمارے ساتھ موجود تھے، تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ جی پیام رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ارملا حسن. امید کرتے ہیں جی رمضان مبارک اچھا گزر رہا ہے، روزے اچھے گزر رہے ہیں. ہماری بھی کوشش یہ کہ ان 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کے اندر ہم اپنا ٹائم میکسیمم حد تک یوٹیلائز کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی پازیٹیو یا پروڈکٹیو باتیں ہو سکیں وہ ہم کریں. رمضان مبارک کے حوالے سے چونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تو ہے ہی، لیکن جب بھی ہم اس بابرکت مہینے کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو قبول فرماتے ہیں. دعا کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں اور رمضان میں جو دعا کی قبولیت ہے اس کے خاص لمحات کون سے ہیں، ہماری دعائیں کیسے تقدیر بدل سکتی ہیں اور کن الفاظ میں دعا کی جائے کہ وہ زیادہ مؤثر ہو. اور رمضان کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے حوالے سے یا لمحات کے حوالے سے بات کریں تو کن دعاؤں کو اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنانا چاہیے. سب کچھ آج ہم اس نشست میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت، فضیلت، طریقہ، مؤثر ہونے کے لیے خاص لمحات کے حوالے سے سب کچھ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مرغوب حمدانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. اور کچن کے اندر ہمارے پاس کنیز فاطمہ موجود ہیں. السلام علیکم کنیز فاطمہ.
فاطمہ کیسی ہیں وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بن رہا ہے آج آپ کے کچن میں؟ آج کچن میں بن رہا ہے سبروسو کے چکن سیخ کباب ود ملائی گریوی. اوکے. اور ڈرنک میں ہمارے پاس ہے اورنج موجیٹو. اور جو ڈیزرٹ میں ہے ہمارے پاس گڑ والے چاول. گڑ والے چاول، اس چیز کے لیے میں بہت شدت سے انتظار کر رہی ہوں کیونکہ میری بہت فیوریٹ ڈش ہے. آئی یوزلی میں اپنی نانی کے لیے اسپیشل ریکویسٹ کر کے گڑ والے چاول بنوایا کرتی تھی، تو آج بہت تیار ہوں میں اس ڈش کے لیے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. تو چلیے آپ اپنا کام شروع کریں. میں ساتھ ہی ساتھ گڑ کے حوالے سے ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں. ضرور ضرور ضرور. تو افطار کے ٹائم اگر آپ گڑ اور پانی مکس کر کے اگر پئیں گے تو آپ کی فوری طور پہ جو ایک توانائی ہوگی وہ بحال ہو جائے گی، آپ کی امیونٹی ایک دم بوسٹ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ اگر سحری میں اگر آپ کوئی بہت ہی مرچ مسالے والی اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے اگر سینے میں جلن یا آپ کو کوئی بدہضمی کی شکایت ہو رہی ہے تو اس ٹائم آپ ایک چٹکی اگر گڑ لیں گے تو اسی ٹائم آپ کی وہ جو پرابلم ہوگی وہ ریزالو ہو جائے گی. کیا بات ہے، گڑ کی افادیت تو ہے اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی. جی چلے آپ اپنا کام شروع کریں. اوکے زبردست. چلے کنیز فاطمہ کی طرف ہم دوبارہ سے آئیں گے، اور چونکہ ہم آج ٹاپک پہ جانے سے پہلے مرغوب ہمدانی صاحب سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آغاز کچھ اپنے کلام سے کریں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا. ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے. کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر. میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا. یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک
خدا مانگتا ہوں، عطا کر علی کی ولایت کا صدقہ، عطا کر علی کی ولایت کا صدقہ، کرم کر دے زہرا کی چادر کا صدقہ، کرم کر دے زہرا کی چادر کا صدقہ، رحم کر نبی کے نواسوں کا صدقہ، رحم کر نبی کے نواسوں کا صدقہ، میں صدقہ زہرا دعا مانگتا ہوں، میں صدقہ زہرا دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست مرغوب حمدانی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ جی چونکہ ظاہر ہے ہم ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں، بغدادی صاحب ہم ڈسکشن کا آغاز اگر کریں تو دعا سے کریں، بڑا ایک مؤثر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا، بات کرنے کا۔ آج ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اس کی فضیلت و اہمیت ماہ مبارک میں کتنی ہے، اور چونکہ ہر چیز دگنی تگنی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دعا پہ بھی ظاہر قبولیت کی اس حوالے سے ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اس پروگرام کا آغاز ہی ماشاءاللہ ایک دعا کے ساتھ کیا مرغوب احمد حمدانی صاحب نے۔ بالکل، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی شاداب رکھے۔ اور آلموسٹ تو دعائیں انہوں نے اس کے اندر ماشاءاللہ ایک اچھے پیرائے میں عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اور اللہ کے ہاں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائے سب کے حق میں۔ آمین آمین۔ دعا اگر انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو میں لوں تو دعا بیسیکلی کسی کیفیت کا نام نہیں ہے، دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، سبحان اللہ، یہ ظاہری کیفیات کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو بعض اوقات انسان کے دل میں کچھ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، کچھ انوائرمنٹ، کچھ ماحول بنتا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس وقت جو اس کے دل میں سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھی عرش مولا پہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پھر کسی پر کی محتاج نہیں، کسی راکٹ لانچر کی محتاج نہیں، وہ کوئی ہاتھ کھڑے کرنے کی محتاج نہیں، وہ کوئی فزیکلی شیپ بنانے کی، وہ کوئی بڑے ادبی الفاظ کے انتخاب کی محتاج نہیں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ابتدائی طور پر ایک تو میں یہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ 2-3 آپ نے اس میں کامن سے سوال پوچھے ہیں، تو جو بھی دعا کریں اس میں سب سے پہلے اپنی دلی کیفیات کو شامل کریں، دلی رغبت کو شامل کریں۔ اگر آپ کا دل دعا میں شامل ہے تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے ہاں مردود نہیں ہے۔ آمین آمین۔ آج نہیں، کل نہیں تو حدیث مبارکہ آگے پڑھیں گے، قیامت تک کے لیے وہ آخرت میں جا کر بھی آپ کے کام آئے گی، وہ قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن عظیم کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ سے میرے بارے میں کوئی میرا بندہ پوچھے تو اس کو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ فَإِنِّي قریب، اور آخری اس کا جملہ تھا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جو دعا مانگنے والا ہے، جو مجھے پکارنے والا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب 2 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پہلا فرمایا کہ میں قریب ہوں، اور ایک دوسری روایت آتی ہے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا اللہ نے بندے کے قریب ہونا ہے تو اللہ تو شہرگ سے قریب بتا چکے اپنا سٹیٹس۔ سبحان اللہ۔ اب فرق انسان کی طرف سے ہے، ہماری ڈائریکشن اللہ کی طرف نہیں ہے۔ بس ہم جب اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں گے تو اللہ کو بالکل قریب پائیں گے۔ وہ تو پہلے سے شہرگ کے قریب تھا، ہم نے ڈائریکشن سیدھی کی، ہم نے اپنے دل کے اندر وہ اضطراب اور وہ اضطرار پیدا کیا، وہ دکھ اور درد اور خشوع و خضوع پیدا کیا، تو ہم نے اللہ کو اپنے قریب پا لیا۔ تو اس لیے دعا جو ہے یہ ایک بڑا انبیاء کرام کا بھی ایک، میں اس میں صرف ایک حدیث پاک، حضرت ذوالنون نام تھا، لقب تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو ان کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت، کہ میں عربی نہیں پڑھتا تھا کہ ہمارا ٹائم بچ جائے،
کہ وہ جب ایک واقعہ ہے کہ وہ تھوڑے دل برداشتہ ہو کر نکل پڑے اور جب جانے لگے تو راستے میں دریا کراس کرتے ہوئے دجلہ یا فرات تھا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو رب تعالیٰ سے دل برداشتہ ہو کر جا رہا تھا کسی دعا کی بنیاد پر، تو اس وقت انہوں نے پھر جا کے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر رجوع کر لیا اس بات سے کہ تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے، ملجا سب کا اور پناہ گاہ سب کی وہ یا اللہ تیری ذات ہے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اس کی دعا میں نے سن لی اور قبول کر لی۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ زکریا نے جب اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آخر میں جملہ کیا تھا کہ اے اللہ تو مجھے، اس نے اپنے پروردگار کی مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اب یہ دعا کسی تناظر میں تھی، ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اب وہ جب یہ دعا مانگ رہے ہیں اولاد نرینہ کے لیے تو آخر میں جملہ کیا ہے، اچھا وارث اللہ کو قرار دیا کہ بہترین وارث آپ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فوری طور پر آپ کو خوشخبری سنا دی بیٹے کی، تو گویا کہ وہاں پر دعا آپ کی قبول ہو گئی۔ تو گویا کہ قرآن عظیم آپ یوں سمجھیں کہ ہماری آپ علیہ السلام کے ایک فرمان اقدس صاحب نے فرمایا کہ الدعاء والعبادہ، دعا ساری عبادت ہے، قرآن ساری دعا ہے، نماز ہماری ٹوٹل دعا ہے، سبحان اللہ، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، سب دعا ہے، بالکل۔ پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں سب دعا ہے، تو گویا کہ انسان ایک دعا کا مجسمہ ہے۔ واہ، بس فرق صرف یہی ہے کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ بعض اوقات لائٹ بھی یعنی بجلی بھی موجود ہے، بلب بھی موجود ہے، لیکن یہ کنیکشن نہیں ہے تو اس وقت تک یہ کبھی بھی لائٹ آن نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمیں اپنا کنیکشن بحال کرنا ہے، اور رمضان المبارک وہ واحد بابرکت ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت جس طرح وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ پاک فرشتوں کو باقی کاموں سے ہٹا لیتا ہے اور ان کو یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو رمضان کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں بس ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے جاؤ۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے جی۔ دعاؤں کے حوالے سے جیسے بھی بغدادی صاحب نے کہا کہ دعا ایک عبادت ہے اور ساری عبادت ہی دعا ہے، تو اس حوالے سے ہم اور بھی ڈسکشن کریں گے۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک کے بعد واپس آ گئے، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا کچن کا رخ کریں گے، کچھ کنیز فاطمہ نے بھی کام شروع کرنا ہے، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں کنیز فاطمہ؟ کام شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے لائف بوائے سے ہاتھ دھوتی ہوں، کیونکہ ہر ایک نیک کام قدم سے پہلے رمضان میں لائف بوائے سے ہاتھ دھونا۔ زبردست۔ چلیں، اور مین وائل مجھے تھوڑی سی کوئکلی ریسیپی بھی بتا دیں کنیز فاطمہ، آپ پہلے کیا بنا رہی ہیں؟ پہلے میں نے جو سیخ کباب ملائی گریوی ہے اس کے لیے میں نے انین وغیرہ کٹ کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو گڑ والے چاول ہیں اس کی گڑ کی میں نے چاشنی نکال لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اورنج موجیٹو ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں سیخ کباب ملائی گریوی کی بات کریں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سیخ کباب ہے سب روسو کے وہ آپ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں۔ فرائی کرنے کے بعد اگر گریوی کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے آئل کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالنا ہے، پیاز ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے سوتے کرنا ہے۔ جب آپ اس کو سوتے کر لیں گے اس کے اندر آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے۔ ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو پیاز کا کلر ہے نا وہ براؤن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر براؤن ہوگا نا تو آپ کی گریوی کا کلر بھی گولڈن ٹیکسچر میں چلا جائے گا، تو وہ بالکل بھی براؤن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ نے الائچی ڈالنی ہے، ثابت گرم مسالے ڈالے ہیں، ثابت گرم مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دہی ایڈ کرنی ہے، دہی ایڈ کر کے اس کے اندر آپ نے کریم ڈالنی ہے، اور لاسٹ میں آپ نے گارنش کرنا ہے کسوری میتھی اور ہری مرچی کے ساتھ۔ وہ جب آپ کی وہ جو گریوی ہوگی وہ بالکل تھک ہو جائے گی، اس کے بعد جو آپ نے سبروسو کے جو کباب فرائی کیے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا اور اس کو کوئی 5 منٹ کے دم پہ چھوڑ دینا، اسے اچھے سے کور کر کے، تاکہ جو گریوی کا فلیور ہے وہ کباب کے اندر تک جائے، اور لاسٹ پہ آپ نے اس کو گارنش کر دینا ہے دھنیے، ہری مرچی اور کسوری میتھی کے ساتھ اگین۔ اور اگر گڑ والے چاولوں کی ریسیپی ہم ساتھ ساتھ پوچھیں گے آپ سے، وہ زیادہ اچھا رہے گا، وہ میں بھی سیکھوں گی نا۔ اوکے ڈن، میں بلکہ آج کوشش کروں گی آپ کے پاس آ کے سیکھوں۔ اوکے ڈن، ڈن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، گفتگو میں بغدادی صاحب آپ نے بھی دعا کے حوالے سے بتایا تو صحیح، لیکن بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جی ہماری دعا فوری طور پہ قبول نہیں ہوتی، یا ہم دعا مانگ رہے ہیں بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ظاہر ہے وہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے کہ کیا بہتری ہے اس میں، جلدی ہونا یا دیر سے ہونا، لیکن
ہمیں تھوڑا سا اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی یہ جو ایگزیکٹ جو آپ نے پوچھا ہے نا اسی کے اوپر حدیث پاک اس وقت میرے سامنے ہے. جو لوگ ہم جلدی کرتے ہیں دعاؤں کے اندر تو اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل اور ویقول دعوت فلم یستجب لی، یعنی جو بھی شخص ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر وہ عجلت نہ کرے اور ساتھ یہ بھی نہ کہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا اس کے اوپر ایک ایگزامپل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے فرعون سے چھٹکارے کے لیے اور نجات کے لیے دعا مانگی اللہ سے، اور آپ کو خوشخبری دے دی گئی فرشتہ کے ذریعے. جبریل امین آئے اور خوشخبری دے دیا کر کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. بالکل صحیح. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اور ان کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری فرشتہ لے کر آ رہا ہے اور فزیکلی ان کو آگے بتایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد 40 سال تک اس دعا کو پریکٹیکل شیپ میں نظر نہیں آئی. 40 سال بعد جا کے ان کی امت کو یا ان کی جو قوم تھی اس کو فرعون سے چھٹکارا ملا. تو اگر نبی کی دعا کو بھی 40 سال تک اللہ نے مؤخر کیا ہے تو ہم تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کھانے پینے ہمارے کیسے ہیں اور بس ادھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بس الفاظ منہ سے ادا ہوں اور اللہ پورا کر دے. تو دعا کے اندر کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی اس وجہ سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دعائیں آپ مانگتے ہیں وہ دعائیں اللہ کے ہاں سب جمع ہو جاتی ہیں. یہ ایک ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت کا جو کمپیوٹر ہے نا وہ خطا نہیں کھاتا. اس کے اندر ایرر ہے ہی نہیں ہے، ایرر لیس کمپیوٹر ہے. وہ ڈیٹا ایسا محفوظ کرتا ہے کہ آپ نے ہلکا سا ایک زیرو بھی ہے نا تو وہ زیرو بھی اس کے ہاں محفوظ ہے. تو رب تعالیٰ کسی صورت میں آپ کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے. اس کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اگر اللہ اس کو قبول کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے. اس کے یعنی حدیث مبارکہ بھی ہیں، اس کے بدلے میں اس سے برائی دور کر دی جاتی ہے. لیکن اگر دنیا کے اندر قبول نہیں بھی ہوئی تو آخرت میں اس کو بہت بڑا جب مقام اور مرتبہ ملے گا وہ کہے گا میں نے تو اتنے عمل ہی نہیں کیے تھے، تو یہ اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ مجھے جنت میں کیسے مل گیا. اس وقت اس کو یہ کہا جائے گا کہ جو دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا نا اور وہ دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہیں، آج اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے رمضان کے اندر بالخصوص اور پورے سال کے اندر بھی دعائیں مانگیں تو اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم جلدی سے ایک دو چیزیں ایسی ڈسکس کر لیتے ہیں رمضان مبارک کا کیونکہ مہینہ ہے تو اس حوالے سے بالخصوص لوگ کہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بدل جاتا تھا. اور کیا ہوتا کہ نمازوں میں آپ اضافہ فرما دیتے اور دعاؤں میں عاجزی لے آتے، یعنی کہ آلریڈی پہلے سے موجود تھی لیکن اس کے باوجود آپ کی دعاؤں میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ جاتی. تو اب یہ وہ ادب بھی دعا کا ہم اس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر اگر عاجزی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہم دنیا میں جب کسی سے مانگتے ہیں یہ اشاروں پہ چلے جائیں مانگنے والے تو وہ بالکل آپ کی گاڑی کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور دور تک چلے جائیں گے. ان کے مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، ان کو پتہ ہے آخر بندہ تانگ بڑھ کے دے ہی دیتا ہے، جس نے نہیں دینا ہوتا بعض اوقات وہ بھی دے دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر ان کو سلیقہ ہے بندے سے مانگنے کا تو کیا بندے کو اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ سلیقہ اختیار کریں گے تو رب کی ذات تو وہ تو بے نیاز ہے نا، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کچھ آپ کے لیے رکھ کے بیٹھا ہے کہ میرا بندہ آئے عاجز بن کے میرے سامنے آئے میں سب کچھ اس کو عطا کر دوں. ایک اور روایت میں جو ہم نے بیان کر دی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام سے ہٹا کر اجازت دیتا ہے کہ میرے جو روزے دار ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ نے ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا ہے. اب اندازہ کریں کہ دعا آپ مانگ رہے ہیں، آمین کہنے والا کون ہے؟ فرشتے. تو دعا قبول کیسے نہیں ہوگی؟ دیر ضرور ہے اس کے اندر. اچھا دوسرا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اس میں الامام العادل، اچھا حکمران جو عدل کرنے والا حکمران، یہ بے عدل حکمران نہیں، عدل کرنے والا حکمران. دوسرا فرمایا والصائم حتی یفطر، کہ روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا تو اس وقت تک اس کے تمام اوقات کے اندر اس کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بالخصوص افطار کے ٹائم پہ تو اور زیادہ قبولیت کی گھڑی ہے. اچھا اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دعا ہر طرح کی دعا آپ مانگ سکتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ. کبھی یہ نہ کہیں کہ اے اللہ میں یہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر. باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں کیونکہ یہ یقین کہ اللہ مجھے عطا کرے گا.
یہ نہیں کہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، یہ جملہ ناپسند ہے اللہ رب العزت کے ہاں، تو اس لیے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ بالکل صحیح۔ آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دعائیں کتنی ہیں، سنت طریقہ ڈھیر ساری دعائیں، میں نے جس طرح عرض کر دیا تھا، قرآن سارا دعا ہے، نماز آپ کی ساری دعا ہے، مختلف اور مسنون دعائیں بھی ہیں، لیکن ساری دعاؤں کی ماں دعا ایک دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ ہیں اور دنیا اور آخرت سب مل جاتی ہے، اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دو لفظ کے اندر آپ نے ساری دنیا بھی مانگ لی اور آپ نے ساری آخرت بھی مانگ لی۔ تو یہ دعا، یہ کہ میرے سوڈان کے ایک دوست بعد میں اس کے بعد مجھے معلوم ہوا، 2007 کی بات ہے، حج پر جا رہے تھے، میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا، جب واپس آئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی، میں نے کہا یہ کیا دعا ہوتی ہے، آپ نے تو بڑی مختصر سی دعا کر لی ہے۔ میرے سامنے سے حدیث پاک گزری کہ حدیث دعاؤں کی جو ماں دعا ہے وہ بنیادی طور پر وہ یہ دعا ہے کہ تھوڑے بہت الفاظ کے اندر باقی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب کی، سننے والوں کی اور امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم دانی صاحب سے ہم کلام کی بھی ریکویسٹ کریں گے اور پھر کچن کا رخ بھی کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو اے شہد و سرا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، انا فی عطش و سخاکاتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، رم جھم برسے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، رم جھم برسن ہارے، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا،
ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا مری نیا پار لگا جانا مثلے تو نہ شد پیدا جانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مرغوب حمدانی صاحب, جی ٹرانسلیشن میں ہمیں بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم آج کے اس ٹاپک کو جس میں ہم دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, طریقہ کیسا ہونا چاہیے, اور چونکہ ماہ مبارک ہے اس میں دعاؤں میں ہماری کتنی اثر ہونا چاہیے, اور قبولیت کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی. میں چاہوں گی بغدادی صاحب اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اب تھوڑا سا ان پہ کچھ ہمیں مزید ایلیبریٹ کریں اس حوالے سے. اس میں بنیادی تو پیغام میرا یہ ہوگا کہ سب سے بڑی بات, ہمارا گزشتہ پروگرام تھا کل کا حقوق العباد کا. بالکل. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ خود مقبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں, تو آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں. آمین آمین. اگر آپ دنیا میں لوگوں کی حق تلفی کریں گے اور حق تلفی کرنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے, تو وہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوتی ہیں. اور یہی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایون کہ ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے کسی گناہ کبیرہ کرنے والے کی, جب تک وہ توبہ نہ کر لے, یا فرمایا کہ قطع رحم کرنے والے کی, قطع تعلق کرنے والے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اس لیے میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کو جوڑ رہا ہوں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا عبادت کے قبول ہونے میں یہ امپورٹنٹ رول ہے. واہ سبحان اللہ. نمبر 2 ہے کہ وہ رزق حلال کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, جب استحصال نہیں ہوگا کسی کا, جب آپ رزق حلال کھا رہے ہوں گے. آخری ایک جملہ صرف اس پہ میں عرض کر دوں کہ جب بندہ مرتا ہے نا, تو جب وہ جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, حدیث پاک کا مجموعہ میں بیان کروں, بہت ساری حدیث پاک ہیں, ان کا یہ مجموعہ ہے, مختلف عدد اس میں آیا کہ اس کے جنازے میں شامل لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ شخص اچھا تھا, تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو اچھا لکھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. وجہ کہ بھئی جن کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے وہ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, واہ واہ. اس کو اچھا لکھتے ہیں. تو زندگی میں ایسے کام کریں کہ آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے, پوری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ کے, تو میں ہاتھ اپنے لیے اٹھاؤں گا نا, جب میرے لیے 500 بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو 500 میں سے کسی کی دعا تو میرے حق میں قبول ہوگی. تو اس لیے اپنے لیے دعائیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں سے اپنے لیے دعائیں کروائیں. واہ واہ سبحان اللہ. بہت زبردست. بریک لینی ہے, لیکن کنیز فاطمہ کہاں تک بات پہنچی کچن میں؟ کچن میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جو سیخ کباب ملائی گریوی ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے, اور اب میں گڑ والے چاولوں کی تیاری کر رہی ہوں. اچھا, آپ تیاری کریے, چلے میں بریک کے بعد کوشش کرتی ہوں میں وہاں پہ آؤں, اور پھر کنیز فاطمہ سے ہم اور بھی کچھ ریسیپی جانیں گے گڑ والے چاولوں کی. بریک لینی ہے. بہت شکریہ بغدادی صاحب آپ کا بھی, حمدانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے, اور میں کچھ کچن کا بھی رخ کریں گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. کچن میں آ چکی ہوں جی, چونکہ آج گڑ والے چاول بن رہے تھے تو میں نے سوچا میں خود کچن میں آؤں گی اور ہم کنیز فاطمہ سے ذرا اس کی ریسیپی جانیں گے. جو چاشنی ہے گڑ کی وہ تو کنیز فاطمہ آپ کی ریڈی ہو گئی ہے, کیسے ریڈی کی, اس میں کوانٹٹی ہمیں ذرا بتائیں کیسے بنائی ہے آپ نے؟ جو گڑ ہے وہ میں نے ½ kg لی ہے, اس میں ½ گلاس پانی اور ½ گلاس میں نے دودھ کا استعمال کیا, اور اس کے اندر 2 سے 3 الائچی ڈالی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. زیادہ آپ نے پانی یا دودھ نہیں ڈالنا کیونکہ گڑ کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہوگا, یہ آپ کیمرے میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کنسسٹنسی بڑی اچھی ہے. اچھا, اب ہم کیا کرنے والے ہیں نیکسٹ؟ اب میں نے پین میں بٹر ڈال لیا ہے. بٹر یا دیسی گھی میں آپ نے گڑ والے چاول ڈالے ہیں, اس کا جو فلیور ہوگا وہ اور مزید انہینس ہوگا. دیسی گھی میں زیادہ اچھا؟ ہاں, دیسی گھی میں زیادہ اچھا ہوگا. اور جس طرح یہ بٹر گرم ہو جائے گا, اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے 2 کھانے کے چمچ سونف. ٹھیک ہے, سونف ڈلے گی. یس, سونف. اوکے,
اور یہ تیز آگ پہ آنچ پہ نہیں، آپ نے یہ بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے، کیونکہ جو سونف ہے نا وہ بالکل جل جائے گی تو وہ بہت بٹر ٹیسٹ دے گی. ٹھیک ہے، لو ٹو میڈیم فلیم. اب اس میں اور ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور اس میں اب ہم نے ساتھ ساتھ جس طرح یہ سونف ڈال دی، اس کو 1 سے 2 منٹ ہم پکائیں گے. 1 سے 2 منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ہم نٹس ڈال دیں گے. نٹس میں ہے ہمارے پاس کوکونٹ اینڈ بادام. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم اس کو بھونیں گے. ایگزیکٹلی. اس کے اندر بالکل ایک نا کلر آنا چاہیے، سلائٹ سا گولڈن کلر. گولڈن کلر، وہ آپ کے بالکل روسٹڈ نٹس لگیں گے. اس پوائنٹ پہ آپ فلیم تھوڑی سی ہائی کر سکتے ہیں. اوکے. اور اس کا کلر بالکل خراب نہیں ہونے دینا، نہ ہی سونف کا اور نہ ہی نٹس کا. جیسے تھوڑی سی براؤن ہونا شروع کریں گے پھر ہم اس میں کیا کریں گے؟ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گڑ کی چاشنی جو ہم نے نکال کے رکھی ہے، اور بیچ میں اور ایکسٹرا ہم ½ گلاس ڈالیں گے دودھ کا. اوکے، ½ گلاس ڈالیں گے ہم دودھ کا. ایگزیکٹلی. سوری، اس کو ہم پکڑ. اب یہ جو نٹس ہیں یہ بالکل سلائٹ گولڈن سے ہونے لگ گئے ہیں. اب اس میں جائے گی چاشنی. چاشنی یہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ اوکے، ڈال دیں. آ جائے، اللہ کرے اس کے اوپر سے کچھ نہ آئے. ہاں، یہ رہے. اچھا، اب اس چاشنی کو تو ہم نے ڈال دیا ہے، اب اس کو بوائل کرنا ہے ہم نے. اس کو ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے بس بوائل کریں گے. اور یہ جو ½ گلاس آف ملک ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا جائے گا. اوکے. اب بس سمجھیں آپ کا 70% کام ہو گیا ہے. چاول جو ہے وہ ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور چاول جو ہے آپ کے بالکل فلی کوکڈ ہونے چاہیے. 1 کنی یا 2 کنی بالکل نہیں چھوڑنی، کیونکہ جب گڑ کے اندر جب چاول جاتے ہیں نا تو وہ نا چاول نا بہت اکڑ سے جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ کے فلی کوکڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. فلی کوکڈ ہونے چاہیے. اور لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر اب چاول ڈال دینے 1 سے 2 منٹ کے بعد، اور اس کو آپ نے دم پہ ڈال دینا ہے. اور لاسٹ پہ آپشنل ہے کہ آپ ملک پاؤڈر یا کھوئے کے ساتھ اس کو اور مزید گارنش کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو پانی ہے اس میں ابزارب ہو جائے گا چاول میں. ایگزیکٹلی، ہو جائے گا. پرفیکٹ، بہترین. دیکھیں جی گڑ کے چاولوں کی ریسیپی کتنی آسان ہے. بہت زیادہ آسان ہے. کوکلی بتاتی، مجھے لگا تو کیا راکٹ سائنس. نہیں. اچھا جی، غریب فاطمہ آپ بیچ میں کام کریں. مین وائل ہمارے اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ہمارے درمیان آج جو شخصیت موجود ہیں ماشاءاللہ ان کا جو تعارف ہے ہم سب ان سے کہیں نہ کہیں واقف ہیں، لیکن شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں امن کے حوالے سے اور بھائی چارے کے حوالے سے ان کا کام بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ بھی ہے. ان کی جو شاعری ہے اس کے ذریعے جو انہوں نے ایک چینج لانے کی کوشش کی، بلکہ جو استحصالی نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بھی بڑی بلند کی، اور بلکہ انفیکٹ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں. ان کی نظمیں ہوں، ان کے گیت ہوں، بڑے انقلابی قسم کے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. ان کی شاعری میں آپ کو محبت بھی نظر آتی ہے، بغاوت بھی نظر آتی ہے، اور جو کہہ لیں نا درد اور امید کا ایک حسین امتزاج بھی نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ ان کو میں باغی ہوں کہ جو ایک المشہور نظم ہے اس کے حوالے سے بھی، اس ریفرنس میں، اس کانٹیکسٹ میں بھی جانتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی. اٹس این آنر، اٹس ڈیفینیٹلی این آنر کہ آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے پاس جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ ایک ویژول آرٹسٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے اگر ہم خطاطی کی بات کریں، کیلی گرافی کی بات کریں، پہلے بھی میں ان کا انٹرویو کر چکی ہوں. ان کا کام بڑا زبردست ہے جی، اور آج ہم ان کے کام کے حوالے سے جب دوبارہ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی یونیک آرٹ فارم ہے. خطاطی ہو، ڈرائنگ ہو، پینٹنگ ہو، ویڈیو آرٹ ہو، اس کے ذریعے اپنے فن کو اجاگر بھی کر رہے ہیں. مختلف معاشرتی مسائل کی بات کی جائے اور انسانی ایموشنز کی بات کی جائے، ان سب چیزوں کو ڈپکٹ کرتی ہے ان کی آرٹ. ساتھ محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ساتھ، بہت شکریہ آپ کا. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ محمد عمیر اظہر بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے پہلے تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو آپ کا سفر ہے ظاہر ہے بہت لمبا ہے اور بڑے چیلنجنگ بھی رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم چاہیں گے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آغاز سے کچھ شیئر کریں. شکریہ جی. بہرحال ہمارا آغاز تو راولپنڈی میڈیکل کالج سے ہوا، اور اسی زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، ساتھ میں تھوڑا بہت لکھتا تھا. تو اسی زمانے کی یہ یادگار جو ہے یہ نظم ہے، میں باغی ہوں. اور یہ مارشاء اللہ کا دور تھا.
इसमें लिखी गई। तो ज़ाहिर है मार्शल लॉ के दौर में जब ये चीज़ें कही जाती हैं तो ज़रा उनको सोसाइटी तस्लीम, यानी हुक्मरान तस्लीम नहीं करते, सोसाइटी नागवार गुजर जाती है। नागवार गुजरती है, और अगर रियासत को कुछ चीज़ें नागवार गुजरें तो उसके नताइज भी अच्छे नहीं होते। लेकिन बहरहाल दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, वो हमने किया, उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ भी दी। और लेकिन ये अच्छी बात है कि वो नज़म जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर जगह जो स्ट्रगल कर रहे थे जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के हवाले से, उनकी तर्जमान बनी, मुल्कों में उसके तर्जमे भी हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से था, वरना मैं तो ना कोई मेडिकल स्टूडेंट था, मैं तो कुछ शायर बाज़ाब्ता तो था नहीं। लेकिन उसके बाद फिर चूँकि आपको हालात जो हैं एक ऐसी तरफ ले जाते हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो आम हालात में आप तसव्वुर नहीं करते, तो उसमें फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से फिर हम काम करते रहे। उसमें हमारी मतलब जब मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया तो तब भी अपनी अमली ज़िंदगी में भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए लोगों की जो आवाज़ थी वो पहुंचाई। तो वो सफ़र अभी तक किसी न किसी हवाले से या बच्चों के हवाले से भी जारी है। मेरे बच्चे भी इस फील्ड में हैं। ज़बरदस्त। तो आपने एक इंस्पिरेशन और एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आप फॉलो कर सकते हैं अब। ये उनकी मेहरबानी है। बहरहाल हमने तो अपने तौर पे काम किया था, तो किसी ने अप्रिशिएट कर लिया, तो बहरहाल ये उनकी। अच्छा, आपने भी मार्शल लॉ का भी जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद सर जब हम पहले सियासत में जब आप बड़े वोकल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तो जाहिर है आप लोगों की नज़रों में भी होते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर भी हो रही होती हैं। उसमें एक प्रोडक्टिव एलिमेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। और आपने अपने जितना आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब जब तक हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर चैलेंजिंग सफ़र रहता है हर शख्स का, जो चैलेंजेस को ओवरकम करना है, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे लोग डिसहार्ट भी होते हैं। अभी भी मौजूदा दौर में भी देखें, हम मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें, एक मोटिवेशन लोगों के अंदर कम है कदरे, और लोग बड़े नाउमीद भी हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि जब आप इस फेज़ में से निकल रहे थे तो आपको किन चीज़ों ने हेल्प किया? देखें, जब आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई सिले के लिए करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि इवन रिज़ल्ट्स के लिए भी कि आपने कोशिश की है और आपकी ज़िंदगी में ही वो सारा कुछ उसके रिज़ल्ट्स निकलेंगे, ये आम तौर पे नहीं होता। आपका एक रोल होता है, क्योंकि हिस्ट्री में एक इंसान की ज़िंदगी और उसके काम बहुत यानी छोटे टाइम के लिहाज से उसका स्पैन बहुत छोटा होता है, लेकिन काम इसलिए करना है कि एक एक कदम बढ़ने से ही मंजिल मिलती है। हमने काम किया और कुछ लोग डिसहार्ट हो गए, कुछ लोग डिसहार्ट हो के भी लगे रहे, कुछ लोग डिसहार्ट नहीं हुए। तो वो सबका अपना अपना एक रोल था और हर एक ने अपनी हिम्मत के मुताबिक इस मंजिल की तरफ गए। और हमसे बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने जलावतनियाँ काटी। तो ये एक पार्ट है हिस्ट्री का, और ये एक हर सफ़र का एक हिस्सा है कि आप अपने हिस्से का दिया जलाते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरा ख़्याल है कि आज भी और हमेशा ये टाइम की बात नहीं है, ये एक असूल की बात है कि आपको जितनी भी रात काली हो अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। क्या खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त। और उसकी जो है रोशनी, वो कहते हैं ना, ये तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना और अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तो आप अपना हिस्सा अदा करें, बाकी अल्लाह मालिक। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, साथ आपके आर्ट के हवाले से मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आपको पहली दफ़ा भी देख रहे होंगे। एक ओवरव्यू दे, किस तरह की आर्ट फॉर्म्स को आप लेके चल रहे हैं, और अभी बहुत सारे आर्ट पीसेस भी इस वक्त हमारे मौजूद हैं जो कैमरे में देख भी सकते हैं लोग। बेसिकली ये काम, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं।
اس میں قرآنی خطاطی ہے، اس میں ہسٹری ہے، اس میں انتھروپولوجی ہے، اس میں ڈیمیج اور ریپیئر کا جو آئیڈیا جو ابھی پیلسٹائن اور غزہ کے حوالے سے جو بہت ایشو چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں کام ہے. اور پھر اس میں آرٹ اور جو ایک کتاب ہے جسے قرآن پاک کہتے ہیں، اس کی جو پاور ہے کہ اس نے پوری دنیا کو کیسے انفلوئنس کیا ہے. یہ ایک عربک ریجن سے چیز آئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو کیسے اپنے انفلوئنس پہ لے کے آئی ہے. پھر جب یہ پیجز ڈکے ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو مساجد میں، اسٹور رومز میں رکھوا دیتے ہیں، پھر ان کو ٹین کے ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو میرا آئیڈیا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کو ریسٹور کیا جائے. زبردست. اور اس کی ریسٹوریشن کا پورا پروسیس ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو فن پارہ کے طور پہ ایک آرٹ پیس کے طور پہ کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں. زبردست. تو یہاں پہ جو ساتھ آپ کے آرٹ پیسز پڑے ان میں ریسٹوریشن والے کون کون سے پیسز یا موسٹلی وہی ہیں؟ یہ والے کام سارے ریسٹوریشن پیسز ہیں. یہ نیا کام ہے. اس میں کچھ اوراق ایسے ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا ریفرنس کہاں سے، سورہ کون سی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر ورسز کون سی ہیں. پھر کچھ پیجز بہت ٹائنی ہوتے ہیں، آپ ان کا ریفرنس نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح. تو ان کو ایک گولڈ لیف کے ساتھ میں نے ایک کمپوزیشن بنائی ہے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ریسٹوریشن آرٹ ہے آپ نے بھی بات کی، اس کا کانسیپٹ اب بہت زیادہ پریویل بھی کر رہا ہے، اور آپ کا جب آپ آئے تھے میرے شو میں تو تب میرے پہلی دفعہ میں اس آرٹ فارم سے فیملیئر ہوئی تھی. آپ دنیا میں کتنا کامن ہے ورلڈ وائڈ یہ ریسٹوریشن؟ تو بہت ساری چیزوں کو لے کے ہو رہی ہے. اوشن ریسٹوریشن ہو رہی ہے، فارسٹ ریسٹوریشن ہو رہی ہے، پینٹنگ جو پرانی ہیں جو آج سے 500 ایئرز اگو پہلے بنی ہیں ان کی ریسٹوریشن چل رہی ہے. لیکن یہ آئیڈیا یہاں پہ اس طرح سے متعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آرٹ یہاں پہ اس طرح سے پروگرس ہو رہا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، لیکن جو ریسٹوریشن کا آئیڈیا پوری دنیا میں بہت فیمس ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے آپ کا جو سوشل ورک ہے وہ بھی بہت زیادہ رہا ہے. آپ بابا آمتے سمیت باہر میں مختلف شخصیات سے بھی ملے ہیں. کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا، چونکہ آپ ساؤتھ ایشیا جو کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی خاصے ایکٹیو رہے ہیں ٹورڈز پیس اینڈ ہارمنی، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی، میری آبزرویشن ہے کہ جو فلنتھراپی ہے یا انسانی فلاح بہبود کی جو ایک رضاکارانہ تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بہت زیادہ فعال ہیں ہماری نسبت. اوکے. جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو اس وقت بھی جو آپ دیکھیں، یہ اتفاق کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ہم لوگ اتنا ادھر نہیں توجہ دیتے. انہوں نے یہاں گلاب دیوی ہاسپٹل بنایا، جانکی دیوی ہاسپٹل بنایا، سر گنگا رام نے. تو اسی طرح وہاں پہ بھی بہت سارے ادارے ہیں. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا بابا امتے کا، یہ ایک حیران کن تجربہ تھا ہمارا کہ ایک شخص نے کوڑ کے مریضوں جن کو لوگ پھینک جاتے تھے کوڑے کے ڈھیروں پہ، ان کو اٹھا کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کا علاج کیا. اور پھر آہستہ وہ کرتے کرتے وہاں ایک آنند وان علاقہ ہے جہاں وہ بہت بڑی ایک بستی بنا دی جو کوڑ کے مریض صحت یاب ہو کے کام کر رہے ہیں. اور چونکہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے تو انہوں نے ان کے اعضاء کے مطابق پھر ان کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے آٹو رکشے وہ بنائے، میڈیکل کالج وہاں بنائے. تو اتنا زیادہ کام ان کا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. اور وہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا جہاں پہ جنگلات تھے بڑے خوفناک، نکسل باڑیوں کا علاقہ تھا، ہم وہاں پہ بھی گئے. اور وہ آج بھی جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو وہ دنیا سے باہر علاقہ لگتا ہے، جنگلات اور بڑے خوفناک باہر ٹیررسٹ گروپ. لیکن چونکہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے تو ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ ڈاکٹر تھا، وکاس، اور ایک آکاش. وہ دونوں ایک تو آنندوان میں کام کرتے تھے اور ایک وہاں وہ جنگل میں. تو وہ ان سے ہم بہت متاثر ہوئے، اور کیونکہ ایک نئی قسم کی چیز تھی. اور بابا امتے نے اتنا کام کیا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں، اور وہ یا تو یعنی لیٹ کے بات کرتے تھے یا وہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک لگن تھی. پوری فیملی جو ہے انہوں نے یہ انسانیت کے لیے حوالے سے کام کیا. اور بے شمار کوڑی لوگ جن کو لوگ پھینک جاتے تھے، اپنے گھر والے پھینک جاتے تھے، ان کے لیے ایک دارالامان بنایا. کیا بات ہے، زبردست. بہت بڑی.
ज़बरदस्त. चलें जी, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए पयाम रमज़ान. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है. कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज. मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज. जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी. कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती. ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ محمد عمیر اظہر، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا جی، آگے بڑھتے ہوئے چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں بڑا انقلابی ایک فیکٹر نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ نے باغی بھی لکھی تھی تو وہ دور جیسے آپ نے خود بھی کہا، یہ ایلیمنٹ ہونے کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیا وہ صرف اسپیسیفک سرکمسٹانسز کو لے کے آپ کی شاعری کے اندر وہ زیادہ نمایاں ہوا؟ نیچرلی آپ جس ماحول میں لکھنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کا جو پہلا پیار ہوتا ہے یا جو پہلا عشق ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی چلتا ہے. تو وہ ماحول ایسا تھا جس میں جبر تھا، ظلم تھا، انسانی حقوق کی پامالی تھی. تو وہ ہر ایک نے جو اس ماحول کو پسند نہیں کرتا تھا اپنے اپنے لحاظ سے اس کے خلاف مزاحمت کی. جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا، جو شاعری کر سکتے تھے انہوں نے شاعری کی. تو وہ پھر جب آپ ایک میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ چھاپ بھی لگ جاتی ہے کہ آپ وہی لکھتے ہیں. حالانکہ بعد میں بہت سارا غزلیں اور بہت ساری اور کام بھی ہوئے، لیکن چونکہ وہ ایک چیز وائرل ہوئی، بالکل وہ ابھی تک لوگ پڑھتے ہیں، تو پھر اس حساب سے وہ آپ کے ساتھ ایک لگ جاتی ہے. بالکل. ہاں، تو ورنہ تو یہ ہے کہ زندگی کے باقی کے اور بھی جو شعبے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہیں. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایون ہماری سوسائٹی، اس کے اندر تو پیار کرنا بھی ایک بغاوت ہے، عشق بھی کیونکہ مزاحمت ہے. تو جس سوسائٹی میں مزاحمت ہوتی ہے وہی زندگی ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اس حساب سے تو پھر ہم نے غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، ہر طرح کی بغاوت کی آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے خود بھی کہا، لیکن موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ بھی اس وقت شاعر ہیں، ادیب ہیں جو لکھتے ہیں اور بہت اچھا بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کو ود ٹائم کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ادبی شخصیات یا کوئی ایسے شعراء جن کو آپ سنتے ہو بہت زیادہ یا ان کو پڑھ رہے ہوں جو آپ کو پسند ہو؟ ڈیفینیٹلی جی، بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس سوسائٹی کے اندر مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں بہت اچھا لکھا جاتا ہے، کیونکہ لکھا جاتا ہے مسائل کے حوالے سے. بالکل بالکل. تو پوئٹری جو ہے، مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں میری کتاب کی رونمائی تھی تو وہاں یہ بات ہوئی کہ پاکستان کے جو شاعر ہیں انہوں نے 2-4 شاعروں کا حوالہ دیا اور میری نظم کا بھی، کہ ان میں بڑی تلخی ہے، ان میں بڑی شدت ہے مزاحمت کی، جو انڈیا میں نظر نہیں آتی. بالکل صحیح. تو وہ میں نے پھر اس کا یہی جواب دیا کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی جو تلخی ہے یا اس کی جو ترشی ہے یا اس کی جو شیرینی ہے وہ آپ کے لہجے میں آتی ہے. بالکل. ہم نے جو کچھ فیس کیا اس نے ہمیں یہ ریئیکشن دیا، اور جہاں یہ کیونکہ وہ ان کے ہاں تو ایک ایمرجنسی تھی نا، اندرا گاندھی کی، وہ جو سمجھتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا، تو ہمارے ہاں تو اس سے بہت آگے باتیں ہوتی رہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو شاعر ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے کچھ مختلف چیزیں بھی، نئی سوسائٹی کے اندر نئے عنصر آتے ہیں، نئے ایشوز آتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے مزاحمت کی شاعری کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سفر بھی کرنا پڑا، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے، تو ان کا ایک اپنی جگہ ہے. جیسے فیض ہیں، حبیب جالب ہیں، ساحر ہیں، تو ان کی شاعری جو ہے وہ بہت دائمی ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی ظلم ہے، جبر ہے، وہاں لوگ جو ہے ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے طاقت لیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ساتھ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی جو آرٹ فارم ہے یا آرٹ پیسز ہیں، ان کی ایگزیبیشن آپ آن اینڈ آف کراتے ہیں، لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ کیونکہ کیلیگرافی کو تو بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ آپ نے ایک ڈفرینٹ چیز کو آپٹ کیا. جی بالکل. میں نے ابھی 2023 میں ایک سولو کیا تھا کراچی میں، اس کے بعد ایک اور
سولو کی ہے میں نے لاہور میں, اور آن اینڈ آف میری ایگزیبیشن چلتی رہتی ہیں. اور ابھی سعودی عربیہ میں دریا بنالے ہوتا ہے, اسلامک آرٹ فیسٹیول کا بنالے ہوتا ہے, ابھی اس کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں. زبردست, تو ایگزیبیشن میری ہوتی رہتی ہیں. زبردست. تو آپ کو آپ کے آرٹ پیسز ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, دیکھنے والوں کو بتائیں. میرا ایک پیج ہے انسٹاگرام پہ, اسٹوڈیو عین غائن, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ میرا کام دیکھ سکتے ہیں, آپ گوگل پہ میرا کام دیکھ سکتے ہیں. زبردست, ٹھیک ہو گیا. کنیز فاطمہ, آپ کا کھانا بالکل, ڈرنک ریڈی ہو گئی؟ بالکل ریڈی ہو گیا ڈرنک. بتا دیں ڈرنک میں کیا بنایا آپ نے؟ ڈرنک میں نے بنایا ہے اورنج موجیٹو, اور جو ہمارا مین کورس ہے وہ ہے سبروسو کے چکن سیخ کباب ود ملائی گریوی, اور آج ڈیزرٹ میں ہم نے بنائے ہیں گڑ والے چاول. زبردست, تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ, بہت شکریہ آپ کا بھی سر. چونکہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں. بہت شکریہ. ایک دو میں آپ کو شعر غزل کے سناتا ہوں, اور ایک آدھ قطع جو ہے وہ میں باغی ہوں کا. ضرور. کہ جس سجدے میں عشق کی آب و تاب نہیں, جس سجدے میں عشق کی آب و تاب نہیں, ماتھے پر ایک داغ ہے وہ محراب نہیں. واہ واہ. اور دل میں اترنے والے سوچ سمجھ کر آ, دل میں اترنے والے سوچ سمجھ کر آ, دل تو ایک سمندر ہے تالاب نہیں. واہ واہ واہ. دل تو ایک سمندر ہے تالاب نہیں. اور کتنا تجھ کو لہو پلایا ہے ہم نے, کتنا تجھ کو لہو پلایا ہے ہم نے, دیس کی مٹی پھر بھی تو سیراب نہیں. کیا بات ہے. دیس کی مٹی پھر بھی تو. اور ایک اور دو تین شعر ہیں کہ عشق میں اور بغاوت میں یہ مشترکہ ہے, عشق میں اور بغاوت میں یہ مشترکہ ہے, سامنے ان کے کوئی تخت نہیں تاج نہیں. عشق خود کرتا ہے آداب مقرر اپنے, عشق خود کرتا ہے آداب مقرر اپنے, عشق دنیا کے رواجوں کا تو محتاج نہیں. کیا بات ہے. اور عشق ہے سب کا خدا چاہے کوئی ملحد ہو, عشق ہے سب کا خدا چاہے کوئی ملحد ہو, عشق کا کس بت کافر پہ بتا راج نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عشق کا کس بت کافر پہ بتا راج نہیں. اور میں باغی ہوں سے ایک دو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس چیز کے, کہ اس دور کے رسم رواجوں سے, اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں, انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے, وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں, ان چوروں کے سرداروں سے, انصاف کے پہرے داروں سے, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں, جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں, وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں, ان دھوکے باز لٹیروں سے, سرداروں اور وڈیروں سے, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے, وہ جن کے سوا سب کافر ہیں, جو دین کا حرف آخر ہیں, ان جھوٹے اور مکاروں سے, مذہب کے ٹھیکیداروں سے, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور اس کا آخری بند ہے کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے, میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے, میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے, میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں, میں موت کی خاطر زندہ ہوں, میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. کیا بات ہے.
ریلیٹیبل چیزیں ہیں اوبیسلی بہت سارے ادوار کے اندر, اور آپ نے جس طرح سے خود بھی کہا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اٹ واز این آنر کہ آپ تشریف لائے. سعد آپ کا بھی بہت شکریہ, کنیز فاطمہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جی پیام رمضان کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے چونکہ محمد عمیر اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اس سے نعت کی ریکویسٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان, تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جان, کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے, کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل,
सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए।